آج جو ہم کنٹری ڈسکس کریں گے وہ ہے جاپان، اور اس سے ریلیٹڈ آپ کو صرف وہی کوشچنز کروائیں گے جو ایگزام کے اینگل سے انتہائی امپورٹنٹ ہیں یا انٹرویو میں آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ جاپان جو ہے یہ ایشیا میں ہے، ایشیا کے ایسٹ میں ہے، اور اسے لینڈ آف رائزنگ سن بھی کہتے ہیں کیونکہ سب سے پہلے سورج جو ہے وہ جاپان میں ہی طلوع ہوتا ہے۔ اور جاپان جو ہے یہ ایک آرکی پیلیگو ہے، یعنی یہ کلسٹر آف آئی لینڈز پہ مشتمل ہے، چھوٹے چھوٹے جزیرے مل کے جاپان بناتے ہیں۔ اور جاپان جو آرکی پیلیگو ہے یہ پیسیفک اوشن میں ہے۔ ویسے آپ کو پتا ہے کہ آرکی پیلیگو کے متعلق جو کوشچن پوچھے جاتے ہیں وہ ہے کہ اس کا میننگ کیا ہے۔ اس کا میننگ ہے کلسٹر آف آئی لینڈز۔ اور دنیا کا سب سے بڑا آرکی پیلیگو جو ہے وہ ہے انڈونیشیا، جو 20,000 سے زیادہ جزیرے مل کے انڈونیشیا جو ہے وہ کنٹری بناتے ہیں۔ جاپان کا پرانا نام ہے نیپون، اور اب جاپان کی سٹاک ایکسچینج بھی ہے جسے ہم نیپون کہتے ہیں۔ جاپان کا ایریا ہے 3,77,915 اسکوائر کلومیٹر، اور اس کی آبادی ہے 126 ملین یعنی 12.5 کروڑ کے قریب، اور اس کا جی ڈی پی یعنی گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ یہ ہے 5 ٹریلین یعنی 5,000 بلین ڈالرز پر مشتمل اس کا جی ڈی پی ہے۔ آپ کو بتایا ہے کہ جاپان کا ایریا ہے 3,77,000 اسکوائر کلومیٹر، جبکہ پاکستان کا ایریا آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کو شامل کر کے جو ایریا ہے وہ ہے 8,86,000 اسکوائر کلومیٹر، اور پاکستان کی آبادی جو ہے وہ 22 کروڑ ہو چکی ہے، یعنی 220 ملین اور آلموسٹ 300 بلین ڈالرز پر مشتمل ہمارا جی ڈی پی۔ جاپان دنیا کی سب سے پرانی بادشاہت ہے، دنیا کی سب سے لانگیسٹ مونارکی جو ہے وہ بھی جاپان ہے۔ تو یہ کوشچن اس طرح سے پوچھا جائے گا کہ لانگیسٹ ریننگ مونارکی آف دا ورلڈ، تو وہ ہے جاپان، یعنی ایک ہی خاندان کی حکومت بہت لمبے عرصے سے ایک کنٹری پہ، تو وہ ہے جاپان۔ لیکن آپ نے اس کو مکس نہیں کرنا، یہ کوشچن اس طرح بھی آئے گا لانگیسٹ ریننگ مونارک دنیا میں کون سا ہے، تو وہ ہے یو کے کا۔ تو دوبارہ ریپیٹ کرتے ہیں، لانگیسٹ ریننگ مونارکی جو ہے وہ جاپان کی ہے، اور لانگیسٹ ریننگ مونارک جو ہے وہ یو کے کا ہے۔ اور یہاں آپ کو بتاتے جائیں کہ اگر کوشچن ہو لانگیسٹ ملٹری رول کس کنٹری میں رہا ہے تو وہ ہے میانمار۔ جاپان کے جو اس ٹائم ایمپرر ہیں یعنی بادشاہ ہیں ان کا نام ہے نارو ہیٹو، اور ایکی ہیٹو کے بارے میں اکثر پوچھ لیا جاتا ہے کہ یہ کس کے کنگ رہے ہیں، تو ایکی ہیٹو جو ہیں یہ بھی جاپان کے کنگ رہ چکے ہیں۔ آپ کو بتایا ہے کہ جاپان کا پرانا نام تھا نیپون، اور نیپون اس ٹائم جاپان کی سٹاک ایکسچینج ہے، اور جاپان کا کیپٹل ہے ٹوکیو۔ جاپان کے کیپٹل کا نام ہے ٹوکیو، اور ٹوکیو سے پہلے جاپان کا کیپٹل تھا کووٹو، اور بات کووٹو کی ہوئی ہے تو آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ ایک کووٹو پروٹوکول بھی رہ چکا ہے، اور یہ انوائرمنٹل ایشوز کو ڈیل کرتا تھا، پر 2012 میں یہ ایکسپائر ہو چکا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ سیکنڈ ورلڈ وار 1939 میں سٹارٹ ہوئی اور 1945 میں اینڈ ہوئی، اور اس سے پہلے جو گریٹ وار ہوئی تھی یا ورلڈ وار ہوئی تھی وہ تھی فرسٹ ورلڈ وار، جو کہ 1914 میں سٹارٹ ہوئی تھی اور 1918 میں اینڈ ہوئی تھی۔ اب سیکنڈ ورلڈ وار میں ایک طرف ایکسس پاورز تھی اور دوسری طرف
allied powers थी। allied powers में यूके शामिल था, फ्रांस शामिल था, रशिया शामिल था, जबकि एक्सिस पावर्स में इटली शामिल था, जर्मनी शामिल था और जापान शामिल था। उस वक्त तक अमेरिका जो है वो जंग से दूर था, क्योंकि अमेरिकन जो अवाम थी वो ये सोचती थी कि हमें जंग में हिस्सा नहीं लेना चाहिए, हमें ना एलाइड पावर्स को ज्वाइन करना चाहिए और ना ही एक्सिस पावर्स को ज्वाइन करना चाहिए। पर जापान ने एक गलती की जिसकी वजह से अमेरिका जो है वो जंग में कूद पड़ा। 7 दिसंबर 1941 को 7 दिसंबर 1941 को जापान ने पर्ल हार्बर पे अटैक कर दिया, और हवाई वो अमेरिका की स्टेट है जो सबसे लास्ट में अमेरिका में शामिल हुई। अमेरिका की टोटल स्टेट्स तो आप जानते हैं 50 हैं। अब जापान ने अचानक से 7 दिसंबर 1941 को हवाई में वाक़या पर्ल हार्बर पर अटैक किया, और इसमें अमेरिका की नेवी का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। तकरीबन 2335 जो हैं इनके सोल्जर्स भी मारे गए। इसके अलावा इनके बहरी बेड़ों को भी खासा नुकसान हुआ। जापान का ख्याल था कि हम अटैक करेंगे और इसमें ज्यादातर अमेरिका की नेवी जो है वो तबाह हो जाएगी, और अमेरिका आगे आने वाले वक्त में भी जापान पे अटैक नहीं करेगा। जबकि जापान का ये अंदाजा गलत साबित हुआ, और अगले ही दिन अमेरिका ने जंग में शमूलियत का ऐलान कर दिया और अमेरिका ने अलाइड पावर्स को ज्वाइन कर लिया, और इससे जंग का पांसा पलट गया। फिर अमेरिका ने भी यूके के साथ साथ जापान के खिलाफ कार्रवाइयों में हिस्सा लिया, और जंग चलती रही। पहले तो जापान जंग जीत रहा था, उसने म्यांमार पे भी कब्जा कर लिया, मलेशिया इंडोनेशिया तक भी पहुंच गया, सिंगापुर पे भी कब्जा कर लिया, फिलीपाइंस पे भी कब्जा कर लिया। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अमेरिका ने एक स्ट्रेटजी के साथ जापान को हराया, और यहाँ तक कि अमेरिका जो है वो जापान की मेन लैंड के पास पहुंच गया। दूसरी तरफ एक्सिस पावर्स की जो दूसरी कंट्रीज थे उन्हें भी हार का सामना करना पड़ रहा था। जर्मनी ने भी हथियार डाल दिए, लेकिन जापान हथियार डालने के लिए तैयार नहीं था। अमेरिका ने बहुत पैगाम पहुंचाए जापान की लीडरशिप को कि आप भी हथियार डाल दें, पर जापान ने हथियार नहीं डाले। अब हालात ऐसे हो गए कि एक तरफ से सोवियत यूनियन जो है वो जापान पे कब्जा करने के करीब था, और दूसरी तरफ अमेरिकन फोर्सेस जो हैं वो भी जापान के करीब थी। अब अमेरिका को ये खदशा नजर आ रहा था कि अगर रशिया ने मेरे से पहले जापान पर कब्जा कर लिया तो सोवियत यूनियन का यानी रशिया का ज्यादा असर व रसूख होगा इस खित्ते पे। और दूसरी तरफ अगर अमेरिका जापान पर एक जमीनी हमला करता तो लाखों की तादाद में अमेरिकन फौजी मारे जाने थे। इसका अमेरिका ने हल ये निकाला कि 6 अगस्त 1945 को 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा जो कि जापान का एक सिटी है उधर एटम बम गिरा दिया, और इस हमले में हजारों लोग जो हैं वो मारे गए और हिरोशिमा का सिटी जो है वो तबाह हो गया। जापान ने फिर भी हथियार ना डाले। 3 दिन बाद अमेरिका ने फिर जापान पर एटम बम गिरा दिया, और ये इस दफा सिटी था नागासाकी, और ये दिन था 9 अगस्त 1945 का। इसमें भी बहुत ज्यादा जानी व माली नुकसान हुआ जापान का। तब अमेरिका ने जापान को पैगाम पहुंचाया कि अगर अब भी आपने हथियार ना डाले तो अब हम टोक्यो पे न्यूक्लियर अटैक करेंगे, यानी टोक्यो जो जापान का कैपिटल है उसे भी तबाह करने की धमकी दी गई। अब जापान के पास और कोई चारा ना था कि वो हथियार डाल दे, और जापान ने अमेरिका के सामने हथियार डाल दिए। अब जापान के पास एक ऑप्शन तो ये था कि अमेरिका ने उसकी कंट्री पे कब्जा कर लिया है, वो एक गुरिल्ला वार जंग करते या
امریکہ کو اپنے ملک سے نکالنے کی کوشش کرتے، پر انہوں نے ایک دوسرا آپشن چنا۔ انہوں نے امریکہ سے ایک ایگریمنٹ کیا کہ اب ہم آرمی پہ انویسٹ نہیں کریں گے، اپنی ملٹری پہ انویسٹ نہیں کریں گے، آپ ہماری پروٹیکشن کرو، آپ ہماری حفاظت کرو۔ اور ساتھ ہی امریکہ سے ایک یقین دہانی بھی لی کہ امریکہ جاپان کے ایجوکیشنل سسٹم میں کوئی انٹرفیئرنس نہیں کرے گا۔ اب جاپان کو پتا تھا جنگ تو ہم ہار گئے ہیں، لڑائی ہم نے اب کوئی کرنی نہیں ہے، نہ ہم نے جنگ کرنی ہے۔ انہوں نے اپنا پوری کنسنٹریشن جو ہے وہ ایجوکیشن پہ لگا دی، اپنا تعلیمی سسٹم جو ہے وہ بہتر کیا اور انڈسٹریلائزیشن کی طرف گئے۔ ان کی فیکٹریز نے کام کرنا شروع کیا، وہاں پروڈکشن شروع ہوئی۔ اس کے علاوہ ان کے جو بہترین دماغ تھے، وہ بہترین دماغ جو پہلے ملٹری میں تھے، ان کو وہ بزنس کی طرف لے کے آئے۔ وہ کمپنیز جو پہلے جاپان کی ملٹری کے لیے گاڑیاں بناتی تھی، اب انہوں نے اپنی بزنس کمپنیز بنا لی اور وہی سویلین گاڑیاں بنانے لگ گئی کمپنیز، اور پوری دنیا میں بیچنے لگ گئی۔ وہ کمپنیز جو جاپانیز ملٹری کے لیے دوربینیں بناتی تھی، اب وہی کیمرہ بنانے لگ گئی۔ یعنی انہوں نے اپنا فل فوکس جو ہے وہ انڈسٹریلائزیشن کی طرف لے آئے، انوویشن ہونے لگ گئی، ماڈرن انوینشنز ہونے لگ گئی، اور جاپان جو ہے اس نے اپنے ایجوکیشنل سسٹم کو بہترین بنا لیا۔ ایک دفعہ ایک جاپانی سے کسی نے پوچھا کہ آپ کا خون نہیں کھولتا کہ امریکہ نے آپ پہ نیوکلیر اٹیک کیے، آپ کے لاکھوں لوگ مارے گئے، اور اس کے اتنے زیادہ خطرناک ایفیکٹس تھے کہ اب تک وہاں جو بچے بھی پیدا ہوتے ہیں ان میں بھی کوئی نہ کوئی معذوری ہوتی ہے ان نیوکلیر ریڈیشنز کی وجہ سے جو امریکہ نے ایٹم بم گرائے تھے۔ لاکھوں لوگ مارے گئے تھے، لاکھوں پانج ہو گئے، اور جو بچ بھی گئے ان کو بھی آنے والی دہائیوں تک مسئلے رہے۔ تو کیا آپ کا دل نہیں کرتا کہ آپ امریکہ سے بدلہ لیں؟ تو جاپانی نے جواب دیا کہ امریکہ کے ہر گھر میں جو ٹی وی ہے نا وہ سونی کا ہے، اور وہ ہماری کمپنی ہے، یعنی امریکہ کے ملک میں جتنے بھی ٹی وی بھی چل رہے ہیں وہ ہمارے بنائے گئے ہیں، تو ہمارے لیے یہ بدلہ ہی کافی ہے۔ اس طرح جاپان نے علم کے ذریعے بدلہ لیا امریکہ سے، اور ایک دفعہ دوبارہ ایک اسٹرانگ کنٹری میں کنورٹ ہو گیا۔ ہم بھی جاپان سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ ہماری کنٹری میں بھی ضرورت ہے انڈسٹریلائزیشن کی، ہمارا ایجوکیشن سسٹم بھی اسٹرانگ ہونا چاہیے، ہمارے ہاں بھی انوویٹو کلچر کو فروغ ملنا چاہیے، ماڈرن ٹیکنالوجی، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پہ ہمیں انویسٹ کرنا چاہیے۔ اگر ہم پاکستان کو کمپیئر کریں جاپان سے، تو جاپان کا اس ٹائم جو جی ڈی پی ہے، یعنی ٹوٹل جو وہاں پروڈکشن ہو رہی ہے ایک سال میں، وہ ہے $5 ٹریلین، یعنی 5000 بلین ڈالرز، اور پاکستان میں صرف $300 بلین پاکستان کا جی ڈی پی ہے۔ تو اگر ہم بھی ماڈرن ٹیکنالوجی جو ہے وہ اپنی کنٹری میں لائیں، یہاں بھی جہاز بنے، گاڑیاں بنے، موبائل ہم ایکسپورٹ کریں، اور ایسی چیزیں بنے جس سے بہت زیادہ ریونیو جنریٹ کیا جا سکتا ہے، تو ہمارا کنٹری بھی بہت جلدی آگے جا سکتا ہے۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم علم پہ مبنی معیشت جو ہے اس کو فروغ دیں، ہم اپنے اداروں میں وہ پڑھائیں جس کا کوئی آگے آنے والی زندگی میں ہمارے اسٹوڈنٹس